اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین یا رب العالمین۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ فرعون کی قوم کو ہلاک کر دینے کے بعد یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ وہ پس منظر سامنے ہم لوگوں کے لا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایز اے امت مسلمہ اپوائنٹ کر لیا گیا، اور ان سے پہلے والی جتنی بھی امتیں تھیں وہ ہلاک کر دی گئی تھی جنہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اور اسی پیریڈ میں فرعون کی قوم کو تو اللہ تعالیٰ نے ان موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے سامنے ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب ان کو دریا سے پار کر کے ایک آزاد قوم کی طرح امت مسلمہ اپوائنٹ کیا گیا، اس وقت کے احوال رب العالمین بیان کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ، اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب بعد اس کے کہ ہم نے غارت کر دیے پہلی جماعتیں، یعنی پچھلی جتنے بھی رسول آئے تھے ان کی جتنی بھی امتیں تھیں اکثر اور بیشتر نے جب ایمان نہیں لایا ان سب کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو دنیا میں پھر سے زندگی عطا کی گئی، ایک عزت دار اور غیرت والی زندگی کی، غلامی کے طوق ان کی گردنوں سے نکال دیے گئے، اور پھر عطا کی ان کو کتاب، اور یہ کتاب اصل میں کیا تھی؟ بصائر للناس، لوگوں کے لیے سمجھ بوجھ دینے والی، بصیرت دینے والی، آنکھوں کی لائٹ، وَہُدًى، اور تھی ہدایت اور رحمت۔ یہ سب اس لیے لعلہم یتذکرون کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیے جو شان اللہ کے اس قرآن کی ہے، آخری کتاب کی، وہی شان اللہ سے پہلی، یہ قرآن سے پہلی جو کتابیں نازل کی گئی یہ بھی تو رب العالمین کی طرف سے ہی آئی تھی، تورات کے بارے میں آیا ہے۔ بصائر، بصائر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بصیرت، ویژن، سائٹ، لوگوں کے لیے، وَہُدًى وَرَحْمَةً۔ اور قرآن کے لیے بھی یہ آیت کتنی بار آئی ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس رب کی طرف سے وہ نصیحت آ گئی جس کے اندر تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں چھپی رہتی ہیں، دنیا پرستی، مال پرستی، شرک، تکبر، فرقہ پرستی، شہوت پرستی، ان سب بیماریوں کا علاج تمہارے اوپر نازل ہو گیا، اور ہدی و رحمت للمؤمنین، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس پہ ایمان لے آئے ان کے لیے رحمت اور ہدایت بھی ہے۔ اے نبی کہہ دو یہ سراپا فضل ہے تمہارے رب کا، یعنی انسان کی حیثیت نہیں تھی کہ اللہ اپنا کلام اس کو دے دیتا، یہ تمہارے رب کا فضل ہے کہ اس بادشاہ حقیقی نے تم جیسے ناچیزوں کو اپنا اتنا بابرکت کلام دے دیا۔ فبی ذالک فلیفرحوا، اگر خوشیاں منانی ہے تو اس بات پہ مناؤ، ھو خیر مما یجمعون، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ دنیا میں جمع کرتے ہیں۔ سملر طریقے کی آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ جو یہ قرآن ہم نے نازل کیا اس کے اندر
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس کے اندر شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، مگر ظالموں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل کی، جس کے اوپر ہمیں بھی ایمان لانا ہے، ہم تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہم تورات اور انجیل کو بھی نہ مان لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بصائر للناس، اس میں بصیرت اور ویژن اور سمجھانے والی باتیں تھی لوگوں کے لیے، وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور ساتھ ہی ساتھ راستہ دکھانے والی بھی کہ آیا اب کرنا کیا ہے، خالی مالیں جپنی ہے کہ کچھ کام بھی کرنا ہے دنیا میں، وَرَحْمَةً، اور جو ایمان لے آتے ہیں پھر ان کے لیے رحمت ہوتی ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے۔ یہاں سے آگے پھر روح سکون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ لیا گیا، اور مشرکان مکہ کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تم لوگوں کے بیچ میں اپنی 40 سال عمر بتا چکے ہیں، تم بخوبی جانتے ہو کہ اس کو آسمانی کتابوں کا، پچھلی کتابوں کا کوئی علم نہیں، کیونکہ یہ امی ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو لہٰذا یہ جو بڑی بڑی فلسفی والی کتابوں کی باتیں تمہیں سناتے ہیں، جو انسانیت کی باتیں ہیں، جو پچھلی کتابوں میں بھی قصے درج ہیں، تو یہ اس نے کہاں سے پڑھا؟ یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ بات اس کے اوپر دلالت دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سارے احوال پچھلے رسولوں کے اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے نازل ہوتے تھے اور ان کے دل کے اوپر چھپ جاتے تھے۔ اب آپ سنیے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، اور اے نبی تو نہ تھا غرب کی طرف، اور تو نہ تھا غرب کی طرف جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو حکم، یعنی کہ جب کوہ طور کے غرب کی جانب، غرب کون سی ڈائریکشن ہوتی ہے؟ مغرب، کوہ طور کے مغرب کی جانب جب موسیٰ علیہ السلام نے اب دیکھو جو قصہ پیچھے بیان کیا گیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے، نبی اس وقت تو موجود نہیں تھا کہ جب موسیٰ نے آگ بھڑکتی ہوئی دیکھی، اور جانب طور جب وہ گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ان کا کیا کنورسیشن ہوا، تم تو اس وقت موجود نہ تھے نا، اے مشرکان مکہ ہو، تم ہی بتاؤ کیا محمد اس وقت موجود تھا کہ وہ اس حسین انداز میں سارے کے سارے احوال بالکل وداؤٹ اینی مسٹیک بیان کر رہا ہے، اور ایسے بیان کر رہا ہے کہ جیسے تورات اور انجیل والے بھی بیان نہیں کر سکتے، بڑے بڑے ان کے جو فلاسفرز تھے وہ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، جب موسیٰ کو ہماری طرف سے احکام دیے جا رہے تھے، حکم دیے جا رہے تھے، مَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ تھا تو وہ دیکھنے والا، ٹھیک ہے، وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ، لیکن ہم نے پیدا کی کئی جماعتیں، پھر دراز ہوئی ان پر مدت۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ یہ جو قصہ ہم تیرے اوپر نازل کر رہے ہیں وحی کے ذریعے، یہ تو تجھ سے ہزاروں سال پہلے کا قصہ ہے، اس کے بعد تو کتنی جماعتیں، کتنی قومیں آئی، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور انہوں نے اپنی اپنی عمریں دنیا میں بتائی۔ تم مکہ میں دیکھو، مکہ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کے اور ابھی تک کتنی قومیں آباد ہوئی، کسی کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں، ہے نا؟ تو تمہارے اوپر یہ نازل کیسے ہوئی؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے منکر حق کو، مشرکان مکہ کو، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ وہ شخص جو ہمارے بیچ میں 40 سال کی عمر تک موجود تھا، آج یہ ایسی باتیں بیان کر رہا ہے جو اس نے کبھی بیان کی ہی نہیں، جس کی طرف اس کا کبھی ذہن ہی نہیں گیا، اور اس انداز میں بیان کر رہا ہے کہ اہل کتاب بھی سن ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے کہ محمد یہ بات بیان کر سکے اور اس طریقے سے بیان کر سکے، کمپلیٹ ڈیٹیل چند الفاظوں کے اندر بیان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لیکن بہت سی قومیں ان اس قصوں کے بعد دنیا میں آباد رہی، اور وہ آہستہ آہستہ جا کے بھول گئی پچھلے رسولوں کی باتیں، ٹھیک ہے۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ
اور نہ تو تھا مدین کے لوگوں میں۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام پھر بھاگ کے کہاں گئے تھے؟ مدین۔ اور مدین میں وہ کیا کچھ کیے، ان کی کس طریقے سے انٹروڈکشن ہوئی اپنے جو سسر ان کے بنے ان کے ساتھ، کس طریقے سے ان کی زندگی 8-10 سال وہاں بیتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا تھا؟ وہ تو پرسنلی تو وہ مدین گئے نہیں تھے، اگر ابھی جاتے بھی ہزاروں سال پہلے کی خبر کیسے لے کے آتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وما کنت ساوین، اور تو نہ رہتا تھا مدین والوں میں کہ ان کو سناتا ہماری آیات، پر ہم رہے ہیں رسول بیچتے، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ، اصل میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپوائنٹ کیا تھا، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ بیتا مصر میں اور مدین میں، جو باتیں ہم نے تیرے اوپر نازل کی تو نہیں جانتا تھا، کیونکہ رسولوں کو تو چننے والے ہم ہیں، تجھے بھی ہم نے اپوائنٹ کیا اور تیرے اوپر وہ سب وہی نازل کی کہ اپنی قوم کو پچھلی قوموں کے احوال بیان کر کے وہ عبرت حاصل کریں۔ آپ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں گے، رب العالمین خطاب جو کر رہے ہیں نا، کس انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آیت بیچ بیچ میں ٹوٹ رہی ہے، مفہوم بدل رہا ہے، مگر جب آپ 2-3 آیتیں پڑھ لیں گے نا، وہ تینوں آیتیں مل کے جو مفہوم دیں گی وہ بڑے بڑے پیراگراف بھی نہیں دے سکتے۔ ابھی آپ دیکھنا آگے، وما کنت بجانب الطور، اور نہ ہی تو طور کے جانب تھا، اذ نادینا، جب ہم نے پکارا، ولیکن، اچھا اگر تو نہ تھا اس وقت موسیٰ کو دیکھتا، مدین کے لوگوں کو دیکھتا، اور نہ تو تیرے اوپر وہی نازل ہوتی تھی مدین کے لوگوں کو تو سنائے احوال، یعنی کہ تو اس وقت کا رسول تو تھا نہیں، تو آج کے دور میں آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے تا قیام قیامت۔ تو پچھلے جو رسول تھے وہ تو رب العالمین نے چنے تھے۔ اب آپ دیکھنا کس طریقے سے قرآن بات کو کلوز کرتا ہے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، تو اگر تو نہیں تھا تو پھر یہ کیا ہے جو تیرے اوپر نازل ہوا؟ یعنی اگر اس چیز کا جواب مشرکان مکہ کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب سنو، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ جو وحی ہے یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، تاکہ تو خبردار کرے اس قوم کو جس کے بیچ میں کئی صدیوں سے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ دیکھو بات کیسے کلوز کی جا رہی ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ اگر کوئی ایک آیت پڑھ لے خالی، ابھی میں بھی جب مطالعہ کر رہا تھا نا گھر میں تو تھوڑا سا شور وور بھی تھا، میں پراپرلی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ بات کیا ہے، پھر جیسے تھوڑا آگے کیا، پھر اسرار صاحب کا میں نے ساتھ میں بیان لگا دیا، کیونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بات ٹوٹ رہی ہے پھر وہاں سے جوڑ رہی ہے۔ اگر میں تھوڑا سا اور نیچے گیا ہوتا نا پڑھتے ہوئے، ڈائریکٹ وہ بات میں پکڑ لیتا کہ اصل میں مقصد کیا ہے یہاں سب کا۔ یہ مشرکان مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ تم خوب اس چیز کے اوپر شاہد ہونا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں، اور تم اس پہ بھی شاہد ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بیچ میں ایک طویل عمر گزاری، کبھی ایسی کوئی بات کی نہیں، اور تم یہ بھی جانتے ہو یہ اہل کتاب کے ساتھ بھی ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا، یہ تو اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے جو اللہ کی منشا کے حساب سے ان کے تھے، تاجر تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے، آپ یہ بھی جانتے ہو کہ اہل کتاب جو ہیں وہ تمہارے بیچ میں موجود تھے، جن کا رعب تمہارے اوپر ہوا کرتا تھا کہ ہم تو مشرک ہیں، اور مشرک تو نہیں اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ہم ان پڑھ ہیں، اہل کتاب بہرحال کتاب کسی نہ کسی شکل میں تو ان کے پاس موجود تھی، تو ان کا رعب تو رہتا ہے۔ آپ دیکھیے گاؤں میں اگر کوئی تھوڑا بھی پڑھا لکھا ہو، پورے گاؤں میں ایک ان پڑھ گاؤں ہو، اس کے کتنا رعب ہوتا ہے، چاہے وہ شہر کے مقابلے میں 1% بھی نہ جانتا ہو، مگر اس کا کتنا رعب۔ اگر کسی کو آرڈر آئے، کوئی چٹھی آئے، کسی کی امپلائمنٹ ہو، اسی کے پاس جاتے ہیں، جناب ذرا پڑھ کے دکھائیے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے علماء ہوا کرتے تھے اس ٹائم، عرب میں ان کا بڑا یہ زور ہوتا تھا کہ یہ پڑھے لکھے ہیں۔
تو مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ باتیں نازل ہوئی، ان کے بھی زبان کے اوپر جو ہے نا بالکل وہ زبانیں سن ہو گئی کہ یار یہ تو بالکل حقیقت ہے، ہم کیسے اس کا انکار کریں۔ ان سے فتوے لینے جاتے تھے یہ لوگ مشرکان مکہ کہ تم ہی بتا دو کہ محمد جھوٹ بول رہا ہے۔ ان میں جو حقیقت پسند لوگ تھے وہ بالکل انکار کر دیتے تھے کہ ہم کیسے کہہ دیں اس بات کو کہ جو بالکل جو ہے روشن ہے سورج کی طرح کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو اگر اس کا جواب مشرکان مکہ کے پاس نہیں ہے تو اس کا پھر ایک ہی جواب ہے کہ یہ اللہ کے ذریعے سے وحی کی شکل میں قرآن رحمت بن کے نازل ہوا محمد کے اوپر، جس کی بنا پر پچھلے ہزاروں سال پہلے والے بھی قصے اور احوال اور پچھلی قوموں کے ذکر نازل ہو گئے محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تم لوگوں کے لیے عبرت، رحمتً من ربک لتنذر قوما ما، اور ایسی قوم کو نصیحت کرنے کے لیے بھیجا ہم نے محمد کو جس قوم کے بیچ میں کئی سو ہزار سالوں تک کوئی نذیر، کوئی خبردار کرنے والا بھیجا نہیں گیا تھا۔ اس میں ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام آئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مکہ بھیج دیا گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ میں پھر کوئی رسول نہیں بھیجا گیا۔ سارے کے سارے رسول اور نبی جو تھے وہ اسحاق علیہ السلام کی قوم میں بھیجے گئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو سگے بھائی تھے، مگر اس کے آگے جو رسول آئے وہ تو کزنز ہو گئے آپس میں۔ اس لیے یہ کہتے ہیں نا، آج یہود کیا کہتے ہیں ہپوکریسی میں، دے آر اور کزنز، وہاں سے مارتے بھی ہیں ان کو، اور ابراہیمی کے اکارڈ کرتے ہیں کہ ہم تو سارے ایک ہی بھائی، ایک ہی کزنز ہیں۔ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو کزنز تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی قوم کے آخری رسول ہیں، ان کے بیچ میں کوئی رسول بھیجے نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِ، جس قوم میں پہلے کبھی نذیر بھیجا نہیں گیا، مطلب ہزاروں سالوں تک نہیں بھیجا گیا، لاکھوں تو نہیں کہا جا سکتا، ہزاروں سالوں تک۔ تو اب ہزاروں سال تک نسل کون سی باقی رہ گئی ہوگی جن کے پاس پیغام محفوظ رہتا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ان کو حج کرنا دکھایا نا، تو انہوں نے حج کو ایسے بدل دیا کہ برانہ ہو کے حج کرتے تھے۔ اتنی موٹی حج کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں وہ تک انہوں نے بدل دی تھی، تو دین کون سا باقی رہ گیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قوم کو خبردار کر جس کے بیچ میں کوئی اور خبردار کرنے والا نہیں بھیجا گیا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ یتذکرون، اور آپ دیکھو تورات کے بارے میں آیت آئی ہے ہدی و رحمۃ لعلہم یتذکرون، یہاں پہ پھر آیا رحمۃ من ربک، یہ قرآن کی یا تورات کا ذکر اور رب العالمین کی آخری کتاب کا ذکر۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو یہ کہتے ہیں تورات، نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں انجیل کو، یہ ہے فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن۔ کیا فرق ہے؟ وہ بھی نصیحت، یہ بھی نصیحت، وہ بھی رحمت، یہ بھی رحمت۔ تو وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی اگر ہم مشرکان مکہ کو ہلاک کر دیتے، ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتے ان کے کرتوتوں کے عوض، اس سے قبل کہ ہم تم کو مبعوث کرتے، تو یہ لوگ ضرور یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہی نہیں، تو ہم کیا جانتے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے، تو لہٰذا تو ہمیں ہلاک کیوں کر رہا ہے، ہماری تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اگر ایسا تو کرتا تو ضرور ہم ایمان لے آتے رسول پہ، اس فنتبع، اور تیری آیات کی ہم پیروی اختیار کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم ہو جاتے سچے مومن۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، مگر اللہ کی رحمت ہوئی، اس نے بھیج دیا رسول تمہارے پاس، اور جس کے اوپر نازل ہوا حق،
من عندنا اللہ کی طرف سے قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ تو یہ ظالم اب کہتے ہیں کہ کیوں نہ محمد کو بھی وہی معجزے دیے گئے جو موسیٰ کو دیے گئے، لاٹھی سانپ بن جائے، دریا دو حصوں میں ٹوٹے، اسی طریقے کی باتیں جو پہلے یہ کرتے ہیں۔ ہم نے سورہ فرقان میں پڑھا کہ پہاڑ سونے کا بن جائے، باغ بن جائے، ایک سونے کا محل آ جائے آسمان سے، ارن تشتری اترے، کم سے کم آسمان کا ٹکڑا ہی کوئی ٹوٹ کے گرے جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اس طریقے کی باتیں یہ کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ ڈیٹیل میں قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی، یعنی جو چیز ان کے پاس واضح دلیل کی طور پہ نازل کی گئی اس کا یہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ نازل ہوا جو یہ مانگ رہے ہیں، اور وہ وہی مانگ رہے ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اگر وہ ان کو دیا جاتا اس کو بھی وہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بس یہی ان کے ڈرامے اکثر اور بیشتر دنیا میں چلتے رہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے قالوا سحرانی اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا ان ظالم لعنتی اس قسم کے لوگوں نے پہلے موسیٰ کا بھی انکار نہیں کیا ہوا؟ ایسے ہی تھے نا وہ ابو جہل جیسے ہی، ابو لہب جیسے ہی لوگ، جو فرعون اور نمرود، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل یا ابو لہب کو کھولا ہے کہ ھذا فرعون و امتی، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ ابو لہب کے بارے میں غالباً یہ بات آئی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قسم کے ظالموں نے تو پہلے بھی موسیٰ کو بھی ریجیکٹ ہی کیا تھا، جن کے اوپر وہی سب چیزیں نازل ہوئی جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر یہ لے کے آؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور کہا کیا موسیٰ کو، کیا کہا اس قسم کے لوگوں نے؟ قالوا سحران تطاہرا، کہ یہ دو جادوگر ہیں موسیٰ اور ہارون جو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ایک دوسرے کے یہ جو ہے نا ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ہیلپرز ہیں۔ کہنے لگے دونوں جادو میں آپس میں موافق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں۔ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ، اور کہنے لگے ہم ان دونوں کو ہی ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم ان دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو آرگیومنٹ ان لوگوں کے لیے ہے، کل اے نبی یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ان لوگوں نے تورات کو بھی نہیں مانا، انجیل کو بھی نہیں مانا، اب اللہ کی اس کلام کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ یہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کے اوپر کیا نازل ہو؟ وہ تو آگے آ رہا ہے نا، یہ اپنی خواہشات نفس کی خباثت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، وہ ابھی نیکسٹ آیت آئے گی۔ مگر یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اے اپنے آپ کو دانشور سمجھنے والوں، ایک کام کرو، نہ تو تم موسیٰ کو ماننے والے، نہ تو تم تورات کو ماننے والے، نہ تو تم اللہ کے احکاموں کو ماننے والے ہو، آخری رحمت اس قرآن کو بھی تم ماننے والے نہیں۔ پھر ایک کام کرو، ان دو کتابوں سے بہتر کوئی ہدایت دینے والی کتاب لے کے آؤ آسمانی، ایک کام کرتے ہیں میں بھی اسی کے اوپر ایمان لے آتا ہوں۔ یہ جو ہے نا تنزیہ انداز میں اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی ہے کہ محمد ایک کام کر، سچائی ان کے حلق سے اترتی نہیں ہے، پھر ایک کام کر ان کو یہ کہہ کہ تم ہی اس سے بہتر کچھ لے کے آؤ جس کو میں مان لوں۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے نا کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے تو میں محمد اس پہ ایمان لے کے آتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ رحمان کی اولاد ہوتی، یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو ان کے دماغ کے حساب سے ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ سب سے بڑا اللہ کے حکم کو ماننے والا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اگر یہ تمہیں فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کی اولاد نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور قرآن اس کے اوپر دلالت بن کے آیا، تو خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلے تو محمد اس کے اوپر ایمان لے کے آتا بات کو۔ اسی انداز کی آیات قرآن میں نازل ہوتی ہیں کہ اگر تمہارے حلق سے یہ قرآن بھی نہیں اتر ہے تو لے کے آؤ پھر تم اپنی وہ کتاب جس کو تم سمجھتے ہو اس سے بھی بہتر کوئی نسخہ تمہارے پاس موجود ہے۔ اتبعہ ان کنتم صادقین، اہدا منہما، اتبعہ کہ میں اس پر چلوں اگر تم سچے ہو۔ دیکھو پھر رب العالمین کی طرف سے بھی کس طریقے کا تنزیہ انداز نازل کیا گیا، تنزیہ انداز میں قرآن نازل کیا گیا۔ سنو اب دیکھو
اصل بیماری کیا ہے وہ اب یہاں آ گئی ہے. پیچھے تو خالی ان لوگوں کو ایک طنز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا. جب تمہیں حق پسند ہی نہیں ہے پھر تم ہی لے کے آؤ کچھ ایسی چیز جو تمہیں لگتا ہے اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے نبی اگر یہ اس چیز کا کوئی جواب نہ دے سکیں، یعنی قرآن سے بہتر یا تورات سے بہتر یا انجیل سے بہتر کوئی جو ہے نقصہ نہ لا سکیں، تو فَعْلَمْ تو جان لے انما یتبعون اہواءہم، تو جان لے یہ بس پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات نفس کی خباثت کی. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آسمانی، یہ اپنی خواہشات نفس کی جسٹیفیکیشن کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پسند نہیں ہے. اور خواہشات نفس کی خباثت، ان کی جو ہے نا نفس کی ومز جو ہیں، دنیا پرستی کی یہ پیروی کرنا چاہتے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون کہ جو اپنی نفس کی پیروی کرے اس کے بعد کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہدایت نامہ آ جائے. بغیر ہدم، اور ایسی چیز کی پیروی کرے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گائیڈنس نہیں ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا کے رکھا ہے. ہم کہتے ہیں نا مشرک ہے جی قبر کے آگے جھکتا ہے، بت کے آگے جھکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک مشرک یہ بھی ہے بڑا مشرک اور بڑا کافر جو اپنی خواہشات نفس کے آگے جھکتا ہے کہ نفس جو کہتا ہے اس کو میں فلفل کروں گا، چاہے حلال سے کروں یا حرام سے کروں، چاہے رب کا حکم اس کے خلاف ہو یا اس کے ساتھ ہو، میں تو نفس کے حساب سے چلوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کتاب کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس وہ اپنی خواہشات نفس کی خباثت کے اوپر چلنا چاہتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اپنی خواہشات نفس کا بندہ بنا ہو، اس کا غلام بنا ہو اور اس کی اتباع کرے بغیر ہدی من اللہ، جبکہ اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت اس کے پاس موجود نہ ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصدق المرسلين والحمد لله رب العالمين.